تو یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا تو مجھے ملامت نہ کر، تو مجھے دوش نہ دے، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا، کمتر تھا، بے عزت تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی۔ بادشاہ تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھیں، کثیر مال ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا تھا، ہر وقت اسی کوشش میں رہتا تھا کہ کسی طرح میری دولت میں اور اضافہ ہو جائے اور بڑھ جائے۔ جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے رہنے لگا۔ بہت سے غلام، خدام، نوکر ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا۔ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ اس سے پوچھا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام باہر آئے تو ان سے کہا جاؤ اور اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے بات کرو۔ خادم نوکر باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور اسے چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، اپنے گھر والوں سے جو کہنا ہے کہہ لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ذلیل و ترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ بادشاہ مال سے کہہ رہا ہے اپنے۔ یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا اب یہ تعجب نہ کریں کہ مال کیسے بولے گا، آج ہمارا موبائل ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، کچھ آپ کے لیے سنا رہا ہوں تو آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے، یعنی انسان کا بنایا ہوا موبائل آپ تک میری بات پہنچا رہا ہے، یعنی انسان کا بنایا ہوا موبائل بول رہا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے وہ نہیں بول سکتا؟ تو یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا تو مجھے ملامت نہ کر، تو مجھے دوش نہ دے، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا، کمتر تھا، بے عزت تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب و نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں تک پہنچا اور تیری عزت بڑھی، میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اگر تو مجھے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت و لعنت کا مستحق ہے۔ یعنی مال نے، دولت نے یہ کہا، سونے چاندی نے کہا کہ میں تو تیرے قبضے میں تھا، تو چاہتا تو نیک کاموں میں مجھے خرچ کرتا، میں نے کہا تھا تجھ سے کہ تو شیطانی کاموں میں خرچ کر، تو مجھ سے زیادہ تو مجھے ملامت نہ کر، مجھے دوش نہ دے، بلکہ یہ تیری بدبختی ہے، تجھے چاہیے تھا کہ تو نیک کاموں میں مجھے خرچ کرتا۔ اے ابن آدم، مال کہہ رہا ہے، اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، بس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر گامزن ہیں، چلتے ہیں،
اور بہت سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے، لہٰذا مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کاموں میں خرچ کرو۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی مارا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی مارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دولت نہ جائے گی نہ کوئی مال جائے گا، دولت نہ جائے گی نہ کوئی مال جائے گا، بس ساتھ سب کے نام اعمال جائے گا، بس ساتھ سب کے نام اعمال جائے گا۔